بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 3 نومبر 2021 بروز بدھ۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ سعودی وزارت داخلہ اور اقوام متحدہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اقوام متحدہ کے وفد نے منگل کو وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن سعود اور نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی سے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اقوام متحدہ کے ماتحت انسداد منشیات ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر غادات ولی نے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز سے ان کے دفتر میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سعودی وزارت داخلہ اور اقوام متحدہ کے ماتحت تکنیکی تعاون کے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد فریقین کے درمیان افہام و تفہیم اور باہمی تعاون کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل ہے تاکہ جرائم کے انسداد اور فوجداری انصاف کے اصول سے متعلق مشترکہ اہداف اور مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ علاوہ ازیں نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی سے منگل کو اقوام متحدہ کے ماتحت انسداد منشیات کی عامہ کے ڈائریکٹر، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نمائندے ڈاکٹر غادات ولی اور UNODC کے نمائندے قاضی خاتم علی نے ملاقات کی ہے۔ انجینئر ولید الخلیجی نے ملاقات میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نمائندگی کی ہے۔ اس موقع پر انسداد بدعنوانی کے ادارے کے معاون سربراہ ڈاکٹر ناصر ابا الخیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے انسداد بدعنوانی کے سلسلے میں تعاون اور اس حوالے سے بین الاقوامی کوششوں کا جائزہ لیا۔ 45 ٹیمیں مختص۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور اس کے بیرونی صحنوں کی سینیٹائزنگ کے لیے 45 ٹیمیں مختص کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ 45 ٹیموں میں 600 کارکن ہیں جو روزانہ 45 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال کریں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ سینیٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والا تمام مواد ماحول دوست ہے۔ سینیٹائز کرنے والی ٹیمیں 500 مختلف آلات استعمال کریں گے جبکہ حشرات کے خاتمے کے لیے 500 خصوصی آلات کا استعمال الگ سے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا کہ زائرین حرم کی سہولت اور انہیں بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں متعدد زبانوں میں 11 الیکٹرانک سائن بورڈ نصب۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے متعدد زبانوں میں 11 الیکٹرانک سائن بورڈ نصب کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق الیکٹرانک سائن بورڈز کی تنصیب کا مقصد زائرین کو ازدحام سے بچانا اور مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے دروازوں کے استعمال میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ الیکٹرانک سائن بورڈز کو مسجد نبوی انتظامیہ کے سینٹرل کنٹرول سینٹر سے مربوط کیا گیا ہے۔ ازدحام کا پتہ دینے کے لیے سرخ رنگ اور مسجد نبوی کے اندر گنجائش کی اطلاع کے لیے سبز رنگ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزٹ ویزا رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ ریاض سعودی وزارت صحت نے مملکت میں مقیم وزٹ ویزا ہولڈرز کے لیے بھی کورونا ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی ہے تاکہ وبا کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اس ضمن میں سعودی محکمہ پاسپورٹ سے استفسار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں وزٹ ویزا پر مقیم افراد کے لیے کورونا ویکسینیشن کس طرح لگائی جا سکتی ہے۔ جوازات نے وضاحت پیش کی ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے مملکت میں کورونا ویکسینیشن کے لیے وزٹ ویزوں پر مقیم افراد کے لیے بھی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی توکلنا یا صحتی ایپ کے ذریعے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کی تاریخ لینے پر مقررہ سینٹر کا بھی تعین کر دیا جائے گا جہاں سے ویکسین لگے گی۔ سعودی عرب کے خبرنامے میں آج اتنا ہی۔ مزید حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔